گفتگو سنی. ہمارے کال اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے, ہم نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا 5 سالوں میں. تو ہمیں اور یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں, یہ ہمیں تعصب کیوں نہیں ہے؟ کسی انسان کے ڈر سے نہیں ہے, ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, اس لیے ہم اللہ کی مخلوق میں تعصب نہیں کرنا چاہتے, اللہ کے رسول کی امت میں تعصب نہیں کرنا چاہتے, اس کو رنگ نسل زبانوں کی بنیاد پر ہم اسے بٹوارا کر کے اپنے حقوق کی بات نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے پاک سے زمین پارٹی تو ہر انسان کی پارٹی ہے, پاک سے زمین پارٹی تو ہر پاکستانی کی پارٹی ہے. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگلی میری بات چیز سنو, اور وہ یہ کہ کراچی میں آج بھی جو مہاجر, ہمارے کچھ مہاجر لوگ ہیں, وہ آج بھی یہ مشورہ دیتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کو کہ بھائی آپ یہ سارے مسائل پیپلز پارٹی کی ساری اقربا پروری دیکھ کر, ظلم دیکھ کر, وہ آج بھی ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی مصطفیٰ کمال صاحب آپ لسانی سیاست دوبارہ شروع کریں اور مہاجروں کو ایک ہو جانا. آپ لوگوں کے بھی کانوں میں آتی ہوگی بات, کہتے ہیں بھائی آپ لوگوں کو ایک ہو جانا چاہیے. ساتھیوں, وہ کہتے ہیں کہ ایک ہو جانا چاہیے, مہاجر نام پر ہمیں ایک ہو جانا چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کے ذریعے ان سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو مجھ سے بات کرتا ہے ان کو بتاتا ہوں, لیکن جو مجھ سے جن کے ذہنوں میں یہ بات ہے, آج میں میڈیا کے ذریعے اور آپ کے ذریعے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال مہاجر نام پر ایک اس لیے نہیں ہو رہا, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو ہے دنیاوی سیاسی وجود, ایک ہے دنیاوی اور سیاسی وجوہات دنیاوی, اور دوسری ہے شرعی وجہ, اللہ اور اس کے رسول کا حکم. تو پہلے تو دنیاوی بات کرتے ہیں. دنیاوی بات یہ ہے کہ اگر میں مہاجر کروں گا اس شہر میں تو سب سے زیادہ نقصان ہمارا یہ ماننا ہے کہ مہاجروں کو, اگر میں مہاجر نام پر سیاست کروں گا, میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے, جس طرح سے کسی کو اپنے پنجابی, پختون, سندھی, بلوچ ہونے پہ فخر ہے, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. لیکن اس نام پر میں سیاست نہیں کر رہا, میں سب کو جوڑ کر سیاست کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ نقصان مہاجروں کا ہے اگر میں مہاجر نام پر سیاست کروں, کیونکہ یہاں پر لاکھوں پختون ہیں, لاکھوں بلوچ ہیں, سندھی ہیں, ان کو میں اگر اپنے پاس سے بولوں چلے جاؤ, وہ چلے جائیں گے, اور وہ پھر مہاجروں میں اور ان میں ایک تفرقہ بڑھے گا, ایک لڑائی ہوگی جو کہ آپ 35 سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ مہاجر 35 سالوں سے تو ایک تھا نا, 35 سالوں سے ایک جگہ تھا. تو آج حشر دیکھ لو, یہ جو آج ہم فیس کر رہے ہیں, یہ اسی کا بویا ہوا ہے, یہ اسی کا بویا ہوا ہے. آج اس شہر میں کوئی نوجوان مر نہیں رہا, آج اس شہر میں کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی. جب یہ مہاجر نام پر سب ایک تھے تو شودا قبرستان کے دروازے کھلے ہوئے تھے, روزانہ لاش جاتی تھی, روزانہ لڑکا لاپتہ ہوتا تھا, روزانہ جیلوں میں جاتا تھا. آج ہم نے ہماری اس پالیسیز کی وجہ سے شودا قبرستان میں تالے پڑ گئے. آج کسی ماں کا بیٹا مر کر وہاں نہیں جا رہا, آج یہاں پر کوئی کارکن لاپتہ نہیں ہو رہا, آج 500 سے زائد لاپتہ لوگ بازیاب ہوئے ہیں. آج یہاں پر کوئی جیلوں میں نہیں جا رہا, کیونکہ آج یہاں لڑائی ختم ہو گئی ہے, آج یہاں پر مرنے مارنے کی سیاست ختم ہو گئی ہے. اور اس مہاجر نام کی سیاست کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو رہا تھا, سب سے زیادہ فائدہ پاکستان, اگر یہ لسانی سیاست آپ کریں گے, سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہو رہا تھا اور ہوگا. وہ جا کر سندھ میں جا کر کہتی ہے ہمارے سندھی بھائیوں کو, پورے انٹیریئر سندھ میں, کہ دیکھو یہ مہاجر جو ہے وہ تمہارے صوبے کو 2 ٹکڑے کرنے جا رہے ہیں, دھرتی ماں کو توڑنے جا رہے ہیں, جبکہ ان کو پتا ہے کہ نہیں کوٹ توڑنے جا رہا. آؤ ہمارے پرچم کے نیچے جمع ہو جاؤ. ان کی ساری کرپشن ایک طرف رہ جاتی ہے اور سارے سندھی مل کر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو یہ نعرہ سوٹ کرتا ہے, پیپلز پارٹی کو یہ نعرہ سوٹ کرتا. تو حل یہ ہے اس کا کہ اگر اس پیپلز پارٹی کے تسلط سے آپ کو جان چھڑانی ہے, آپ کو آزادی چاہیے, تو اس کا جواب ان کو اس پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی لسانی جماعت نہیں کر سکتی. اس کو سندھ کی کوئی نیشنل پارٹی ہی اس کو منہ دے سکتی ہے, اس کو چیلنج کر سکتی ہے, اور وہ پارٹی کوئی اور نہیں, پاک سرزمین پارٹی ہے. پاک سرزمین پارٹی ہی اس پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکتی ہے. اس لیے کہ آپ اگر لسانیت کی بات کریں گے تو یہ سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا. وہ اپنے تمام دوسرے لوگوں کو جا کر آپ کو آئسولیٹ کر دیں گے, اور جا کر وہ آج تک یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. دوسری جو وجہ ہے نہیں ایک ہونے کی, وہ ہے شرعی وجہ. شرعی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیکھو کہ بھائی کیا کہہ رہا ہے رب کی. بھائی دیکھو, اگر ہم بھلے بہت ساری چیزوں میں ہم اتنے کوئی
परहेजगार, कोई मुत्तकी लोग नहीं है, लेकिन अल्लाह की बेसिक बातों को मानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं मानेंगे आप रुस्वा हो जाएंगे, बनगली में जाकर खड़े हो जाएंगे। और अल्लाह और उसके रसूल को ये असबियत की सियासत बिल्कुल पसंद नहीं है, उम्मत को तोड़ने की सियासत बिल्कुल पसंद नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, कि जिसने असबियत का नारा लगाया, अपने झंडे, उस असबियत के झंडे के नीचे लोगों को जमा किया, और वो इसी हालत में अगर मर जाता है तो क़यामत के दिन यहूद और नसारा में उठाया जाएगा, उसकी वो सही मौत नहीं मरा। इतनी बड़ी वईदें और डिटेल है इसकी बहुत सारी। तो अल्लाह और उसके रसूल को उम्मत को तोड़ना पसंद नहीं है, इसलिए मैं सिंधियों से मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैं पंजाबियों से मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैं पख्तूनों से मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैं मुहाजिरों से, बलोचों से, इसलिए मुझे प्यार है, मुझे मोहब्बत है कि अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की उम्मत की, अल्लाह के रसूल की उम्मत है। मुझे इस निस्बत से इनसे प्यार है, मुझे मर के अल्लाह और उसके रसूल को मुंह दिखाना है। इसलिए ना दें वोट, एक भी वोट ना दें, लेकिन मैंने ये गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना। वोट जिस दिन अल्लाह ताला दिलों में डालेगा, और डाल रहा है दिलों में ना, ये NA 249 में हम 1600 वोटों से 9,500 पहुंच गए। इंसान इतनी ऐसा नहीं, इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन लोएस्ट टर्न आउट के बावजूद हम 1600 वोटों से हम 9,500 वोटों पे पहुंच गए। जीतने वाला जो है वो 15,500 वोट पर खड़ा है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो इतनी ताकत इस्तेमाल करने के बाद अगर 15,500 ही वोट लिए और हमारे पास कोई दुनियावी ताकत नहीं है और 9,500 वोट पड़े हैं, तो फिर आइंदा आने वाले जो है वो इंतखाबात में लोगों को दीवार पे लिखा हुआ पढ़ लेना चाहिए कि ये किस बात की नवीद है। हम 1600 से 9,500 पे आ गए, इंशाअल्लाह ताला 90,000 पे भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। तो इस वजह से मैं ये लिसानी कर रहा। तो भाई एक होने की जरूरत नहीं है, नेक होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत नहीं है, नेक होने की जरूरत है। आप नेक हो जाओगे, एक होने, लिसानियत में फिर एक होने की जरूरत नहीं है, हमें नेक होने की जरूरत है। नेक हो जाएंगे तो काम बन जाएगा। इसलिए देखो, ये हमारे सिंध के लोग, ये हमारे सिंधी भाई, ये समझदार हैं बहुत ज्यादा। 70 सालों से 60 सालों से इन्होंने सिंधियों की, देखो दो जमात, एक पीपल्स पार्टी और एक GS सिंध। सिंधियों ने आज तक GS सिंध को, जबकि वो नाम GS सिंध है उसके अंदर, उन्होंने GS सिंध को वोट नहीं दिया। उन्होंने वोट किसको दिया है? उन्होंने वोट 50 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है। नारा वो GS सिंध का लगाते हैं और वोट पीपल्स पार्टी को उन्होंने, इसलिए कि वो नेशनल पार्टी है। देखो, पाक सरजमीन पार्टी भी समझो कि मुहाजिरों की पीपल्स पार्टी है। मुहाजिरों को पाक सरजमीन, और हम तो सिर्फ मुहाजिरों को मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, हम वो पीपल्स पार्टी की तरफ तासुब नहीं कर रहे मुहाजिरों के साथ। तो मैं तासुब नहीं कर रहा सिंधियों के साथ, मैंने वजह पहले आपको बता दी। हमारे पास तासुब आ नहीं सकता क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, हम इसलिए तासुब कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं सिर्फ अगर पीपल्स पार्टी सिंधियों की पीपल्स पार्टी है तो मुहाजिरों की पीपल्स पार्टी पाक सरजमीन पार्टी है। मुहाजिरों को पीपल्स, अपनी PSP को वोट देना होगा। मुहाजिर अपनी GS सिंध MQM की शक्ल में मुहाजिरों की GS सिंध बना चुके। ये जो MQM है ये मुहाजिरों की GS सिंध है। 35 साल वोट दे लिया, नतीजा आपके सामने है। 35 सालों के बाद नतीजा आपके सामने है। तो ये बड़ी बारीक लाइन है, ये डिसाइड करना है। खास तौर पर मैं उर्दू बोलने वाले मुहाजिरों से मुखातिब हूं इस वक्त, कि तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अपनी GS सिंध बनानी है या तुम्हें अपनी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना है। अगर तुम्हें नक्शा देखना है तो सिंध के लोगों से सीखो। उन्होंने कभी भी GS सिंध को वोट नहीं दिया, उन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। MQM की शक्ल में तुम GS सिंध बना चुके मुहाजिरों अपनी। ये MQM तुम्हारी GS सिंध थी लिसानियत की बुनियाद पर, और हशर तुम देख रहे हो। पाक सरजमीन पार्टी मुहाजिरों की पीपल्स पार्टी है। मुहाजिरों को और सारे जुबानें बोलने वालों को इस पाक सरजमीन पार्टी के झंडे के नीचे आना होगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ना मुहाजिरों के पास कोई ऑप्शन है और ना पाकिस्तान की दूसरी जुबानें बोलने वालों के पास हमारे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और प्रैक्टिकली हम क्या चाहते हैं? हम प्रैक्टिकली हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में देखो दो स्ट्रैटेजी है। एक तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है और वो ये है कि हम मुल्क में 2 आईनी तरमीम लाना चाहते हैं।
जिस तरह से वजीर आजम के डिपार्टमेंट आइन में लिखे हुए हैं, जिस तरह से वजीर आला के महकमे आइन में लिखे हुए हैं, हम चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के और उसके मेयर के डिपार्टमेंट्स भी आइन में लिख दिए जाएं। वाटर बोर्ड लिख दिया जाए, सॉलिड वेस्ट आज नहीं लिखा हुआ, आज सिर्फ 4 लाइनें हैं, जिसकी वजह से ये सारी लड़ाई है, जिसकी वजह से सारा पड्डा खड़ा हो जाता है। हर वजीर आला अपनी मर्जी से तशरीह करता है और सारे हुकूक लेता है। तो आइन में वजीर आजम, वजीर आला की तरह लोकल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट्स का पूरा एक चैप्टर इंक्लूड करने की जरूरत है। इससे ना सिंधी नाराज होगा, ना पंजाबी नाराज होगा, ना बलोच, ना पख्तून नाराज होगा, और मुहाजिरों का भी मसला हल हो जाएगा। दूसरा मसला, पैसे नहीं देते। एनएफसी बोर्ड के जरिए पैसे आ रहे हैं सूबे को, 10,242 अरब रुपए सूबा सिंध को आए, इन्होंने आगे पैसे नहीं दिए। हम कहते हैं कि एनएफसी अवार्ड के की तरफ पीएफसी अवार्ड, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, एनएफसी है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, पीए उससे सूबों को पैसे मिलते हैं। सूबों से नीचे डिस्ट्रिक्ट को जाने वाले पैसे के तरीकेकार को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कहते हैं, पीएफसी अवार्ड। वफाक से सूबा पैसा ले रहा है, डिस्ट्रिक्ट को पैसा नहीं दे रहा, यह है मसला। हल क्या है? हल यह है कि जिस तरह से वफाक से सूबों को पैसे मिल रहे हैं, इसी तरह से वफाक डायरेक्ट वहीं से डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट पैसे दे। वो वफाक एनएफसी अवार्ड जारी करने के बजाय साथ साथ पीएफसी अवार्ड भी जारी करे, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट का पैसा डायरेक्ट मिल जाएगा। और इस बात को आइन में लिख दो ताकि कोई अपनी तरफ से रद्द-बदल नहीं कर सके। ये 2 बातें आइन में शामिल करने की जरूरत है, तो हमारा लॉन्ग टर्म मसला हल हो जाएगा। पीएसपी को अल्लाह ताला ने जब भी मौका दिया, हमसे कोई हमारी हिमायत मांगने आएगा, हम उससे वजारत, उससे ओहदे, उससे प्रोटोकॉल नहीं मांगेंगे। हमारे पास मुसव्विदा तैयार है, हम कहेंगे आओ मिलकर आईनी तरमीम लाने की कोशिश करते हैं, ये आईनी तरमीम ले आओ, हमारा मसला हल हो जाएगा। मुझे कोई वजारत नहीं चाहिए, कोई सदारत नहीं चाहिए, कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। दूसरा शॉर्ट टर्म यह है कि आप किरदार वाले लोगों को आप ऐवानों में भेजें, आप काउंसलर बनाएं, आप यूसी चेयरमैन बनाएं, आप एमबीए बनाएं, एमएनए बनाएं। आज के इस गिवन सिनेरियो में, आज के इस निजाम में और आज के इस इख्तियारात में भी इस शहर में पानी आ सकता है, इस शहर का कचरा उठ सकता है, इस शहर के सीवरेज का निजाम ठीक हो सकता है, इस शहर में लाइटें लग सकती हैं, इस शहर की सड़कें बन सकती हैं, इस शहर के पार्क आबाद हो सकते हैं। इतना पैसा है। तो अगर कोई किरदार वाले लोग आ जाएंगे पीएसपी वालों की तरह, जो कि रातों को जागकर जिन्होंने शहर बनाया था, तो इंशाअल्लाह ताला इस इख्तियार में भी आज के मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। तो हमारी ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है कि लोगों के पास हम जा रहे हैं और लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारी बातों को, क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी को 3 सालों में, पीटीआई को 3 सालों में आजमा लिया, उन्होंने एमक्यूएम को 3 सालों में आजमा लिया, उन्होंने पीपल्स पार्टी को 3 सालों में आजमा लिया। तीनों पार्टियां हुकूमत में हैं। ये जो बाहर आकर ये एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, ये सब कुछ नूरा कुश्ती है, ये सब कुछ नूरा कुश्ती है। ये आपस में मिले हुए हैं, ये सिर्फ लोगों की कंजम्पशन के लिए आकर आपस में ये एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं, वरना ये एक दूसरे के खिलाफ जाना नहीं चाहते, क्योंकि सब इस मुल्क को, इस शहर को, लोगों को लूटने में सब बराबर के शरीक हैं। किसी का इसमें कोई कम, जिसको जितना मौका मिल रहा है वो इतनी चोरी कर रहा है, जिसको जितना मौका मिल रहा है वो उतनी चोरी कर रहा है। तो साथियों, इस जुल्म पर खामोश रहना गुनाह है, इस जुल्म पर खामोशी से मर जाना गुनाह है। पाक सरजमीन पार्टी ने इस निजाम के खिलाफ बगावत की है, इस जुल्म के खिलाफ जिहाद किया है। जब भी आज 22 लोग रोजाना मरते थे हमारे आने से पहले, आज एक भी मां का बेटा मर नहीं रहा। आज कोई बच्चा यतीम नहीं हो रहा है इस शहर में। इसमें हमारी 7 साथियों की जानों का नजराना शामिल है, हमारे 7 साथियों के इस अमन की खातिर शहीद किया गया। आज मैं इन हुक्मरानों को, मैं पीपल्स पार्टी को बताना चाहता हूं कि देखो, हमने इस शहर को रॉ के तसल्लुस से अपना खून देकर इसलिए आजाद नहीं किया था कि इस शहर को जरदारी के हवाले कर दिया जाए। हमने इस शहर में इसलिए कुर्बानी दी थी कि लोगों को यहां पर अमन मिले, लोगों को यहां पर रोजगार मिले, पानी मिले। हमने ये कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि यहां पर इस शहर को रॉ से इसलिए नहीं आजाद करवाया था, यहां पर 22 सालों से रॉ का तसल्लुत था। हमने इस शहर को रॉ के तसल्लुत से इसलिए नहीं छुड़वाया था
اس لیے نہیں اس سے آزاد کروایا تھا کہ اس شہر کو زرداری صاحب اور ان کی پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا جائے. ہم اگر رو سے لڑنا جانتے ہیں تو ہم اس پیپلز پارٹی سے بھی لڑنا جانتے ہیں. ہم اپنے حقوق لینا جانتے ہیں. اور میں بالکل وداؤٹ مینسنگ مائی ورڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری شرافت کو، ہماری امن پسندی کو ہماری کمزوری بالکل بھی نہ سمجھو. ہماری کمزوری، یہ امن، یہ شرافت ہماری کمزوری نہ سمجھیں. آپ نے ہمارے بچوں کا جینا دوبر کر دیا ہے. آپ اس شہر کے لوگوں کو اس ملک کے خلاف کر رہے ہیں. آپ اس شہر، کوئی دشمن ہوتا تو یہی کام کرتا کہ اتنا تنگ کرو لوگوں کو کہ لوگ ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اس شہر میں آپ لسانی فسادات کرانا چاہتے ہیں. وہ تو پی ایس پی موجود ہے، اب وہ دور نہیں چل رہا کہ آج اس شہر کے لوگ ہماری بات ماننے والے ہیں. تو اس لیے ورنہ ہر انسان، ہر پارٹی اپنے ساتھ تیل لے کر چل رہی ہے آگ لگانے کے لیے. ان کی زبانوں میں، ان کی باتوں میں ہر طرح سے لسانی فسادات کرانے کے لیے آگ لگاتے پھر رہے ہیں. لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ پاک سے زمین پارٹی اور ان کے کارکنوں کی وجہ سے شہر میں امن برقرار ہے. تو اگر ہم رو سے لڑ سکتے ہیں تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اس کے ظلم کے خلاف لڑ سکتے ہیں، اور لڑیں گے اگر انہوں نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا. ہم اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ایسے جینے پہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سامنے اپنی نسلوں کو تباہ ہوتا دیکھیں اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں ہاتھ میں ہاتھ باندھ کے اپنے آرام سے اپنی موت کا، اپنے ٹائم کا انتظار کریں. زندگی دوبر ہو گئی ہے، لوگ پریشان ہیں. آپ جا کر دیکھیں، ہر آدمی پریشان ہے. لوگوں کو ایک وقت کی روٹی کھانا مسئلہ ہو گیا ہے. آج اس شہر میں پینے کا پانی سب سے بڑا مسئلہ ہے، غضب خدا کا. آج تو کشمیر میں بھی یہ والی پرابلم نہیں ہوگی جہاں پر انڈیا کا تسلط ہے، جہاں پر انڈیا نے قبضہ کر رکھا ہے. وہاں پہ بھی کچرا اٹھتا ہے، وہاں پہ بھی پانی ان کو وہ دیتے ہیں، وہاں پر بھی ان کا سیوریج کا نظام ٹھیک ہے. آج ہمارے یہاں پینے کا پانی آپ کے لیے سب سے بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے، یہاں پر ایک عذاب بن گیا ہے. یہاں پر اس حشر پہ پیپلز پارٹی ہمیں لے آئی ہے. ہم اس ملک کے بنانے والے، اس کے چلانے والوں کی اولادیں ہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس ملک کو اس طرح سے تباہ ہوتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے. اگر ہم یہ دیکھیں گے، ایسا اس میں خاموش رہیں گے تو ہم بھی ظالم کے ساتھی ہیں. تو بولو ساتھیوں تیار ہو، مشکلات آئیں گی، مرحلے آئیں گے. ہم نے یہ جہاد اس لیے نہیں کیا کہ ہم خاموشی سے یہ دیکھیں. ہم آخری سانسوں تک انشاءاللہ تعالی ابھی تک ہم نے ان پہ توجہ نہیں دی تھی. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آزاد ہیں. آج کوئی ایسا نہیں بیٹھا کہ رحمان ملک کی ایک کال پہ ڈیل ہو جائے. آج کوئی اب شہر میں ایسا نہیں بیٹھا کہ کوئی بیگ بھرا ہوا بیگ، پیسوں کا بھرا ہوا بیگ لے لے اور جو ہے وہ اور یو ٹرن کر لے. نہیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ ہم رو سے لڑ سکتے ہیں شہر میں تو یہ پیپلز پارٹی ہمارے سامنے کچھ نہیں بیچتی. یا تو اپنا قبلہ درست کریں یا پھر ان کا ظلم اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ان کو نیست و نابود ہونا پڑے گا. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے گا ہم بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں، ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم بھرپور انداز میں جشن آزادی کی تیاریوں کا آغاز کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ پاک زمین پارٹی اپنے روایتی طریقے سے کراچی میں جو ہمیں جو اجازت ملی ہوئی ہے جس جگہ کی، یہ جو نارتھ آباد میں پاور ہاؤس چورنگی ہے، 5 سٹار چورنگی ہے، وہاں پر 13 اگست کی رات کو آپ تمام لوگ اور تمام آپ تو ذمہ داران ہیں، تمام شہر کو بولیں کہ اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے کارکنان اپنی فیملیز کے ساتھ، ہم بھی اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پر آئیں گے، پاکستان کی آزادی کا جشن منائیں گے، بتائیں گے یہاں سے لے کر اسلام آباد اور پاکستان کے کونے کونے، اور جو اس پاکستان کے مخالفین بیٹھے ہوئے اور حکمران خاص طور پر جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں ان کو بتائیں گے کہ ہم پاکستان سے مایوس نہیں ہیں. پاکستان ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا. یہ پاکستان، یہ ہمارا ہی رہے گا پاکستان. آپ یہاں پر لوٹنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کی دکان بند ہوگی جلدی انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ ساتھیوں، آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ، اور پتا ہے آپ کو کہ ایک امتحان ہم پر پھر آ گیا ہے اور وہ ہے کہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 12 سپٹمبر کو. پاک سرزمین پارٹی نے
42 نشستوں میں سے 35 سے زیادہ کینڈیڈیٹس اپنے کھڑے کیے ہیں، اور حیدرآباد کی تمام سیٹوں پہ بھی کینڈیڈیٹ کھڑے. میں گزارش کروں گا جو ہمارے کینٹونمنٹ بورڈ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان حضرات سے گزارش کروں گا اپنی اپنی جگہ پہ ذرا کھڑے ہو کر دیدار کرا دیں، لوگوں کو دیدار کرا دیں. سارے ساتھی جو آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کے لیے ایک بھرپور زوردار تالیاں بجائیں ان کے لیے. یہ ہمارے مستقبل کے سارے یہ معمار ہیں، سارے یہ پاک سے زمین پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں سارے. اور کنٹینیو رہے، تالیاں آپ کی کنٹینیو رہیں. اور یہ جو آپ لوگ یہ ہم انہیں اس جگہ پہ پہنچائیں، ہر اس جگہ پہ پہنچائیں جہاں پر یہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. اور لوگوں کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. بہترین فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام آئے. یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کے کام آنے کا ٹول ہوگا جن کے پاس. لیکن جب یہ ہم گھروں پہ سو رہے ہوں گے اور جب یہ اپنے علاقے میں اپنے کسی انسان کی خدمت کریں گے، خدا کی قسم جو لوگ ان کو وہاں تک پہنچائیں گے آپ کو اس کا اجر انڈائریکٹ ضرور ملے گا. آپ سب لوگوں کو اس کا اجر ملے گا. تو ہم یہ سمجھ کر ان کے لیے محنت کریں، ان کو جتوائیں اور لوگوں کو کہیں کہ کل جب یہ جیت کر لوگوں کی خدمت کریں گے تو ہمارا بھی اس میں حصہ پڑ جائے گا، ان کی خدمت میں ہمارا بھی اس میں حصہ پڑ جائے گا. اور بہترین انسان فرمایا وہ ہے جو انسانوں کے کام آئے. یہ پاک سے زمین پارٹی انسانوں سے محبت کرنے والی پارٹی ہے. آپ انشاءاللہ تعالی یہ تمام لوگ انشاءاللہ تعالی اس کراچی سے اور یہ حیدرآباد کے جو لوگ ہیں جو ہمارے کینڈیڈیٹ یہ کراچی حیدرآباد میں یہ ہوا کا تازہ جھونکا ہے، یہ فریش ایئر ہے. انشاءاللہ تعالی تبدیلی اب آ رہی ہے اور آ گئی انشاءاللہ تعالی. یہ سب لوگ جیتیں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالی. بیٹھ جاؤ. تو اسی پوائنٹ کے ساتھ اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. بہت آگے جو ہے وہ بہت سارے امتحانات آ رہے ہیں. تیاری کرو اس ظلم کے خاتمے کے لیے تیاری کرو. ہم وہ لوگ نہیں ہیں اپنے بچوں کو سامنے مرتبہ دیکھیں اور کچھ نہ کریں. نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا کریں گے تو ہم بھی ظالم کے ساتھ ہی کہلائیں گے. ایسا کریں گے تو ہم بھی وہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ آپ ہمارے ایک گال پر تھپڑ مارو تو ہم دوسرا گال آگے کر دیں گے، مکہ ماریں گے آپ کے گال پر. کوئی چکر نہیں ہے. ہماری کمزوریوں کو ہماری شرافت خاموشی کو بالکل کمزوری سمجھنے کی ضرورت نہ، بالکل کوئی کمزوری نہ سمجھے. ہماری شرافت کو اس شہر میں بار بار کہتا ہوں، رو کے تسلط سے اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنایا. اس شہر میں سچ اس وقت کا ہے جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی. اس وقت نہیں ڈرے تو اس پیپلز پارٹی سے بھی بالکل نہیں ڈریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تیار ہو جاؤ، تیاری کرو انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد، پی ایس پی زندہ باد.